اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ اے نبی تم فرما دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی میں اس بات کا دعوے دار نہیں ہوں کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، یا میں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے خزانے عطا کیے ہیں ان پہ کوئی میری اپنی مرضی ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ دیا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی تو محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض لوگ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ صحیح مسلم کی حدیث لے کے آتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 خزانے عطا فرمائے۔ تو وہ کہتے ہیں اور خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی، وہ کہتے ہیں پوری کائنات کی چابیاں دے دی ہیں۔ وہ واضح ان حدیث میں موجود ہے کہ وہ رومنز اور پرشینز کو جو مغلوب کرنا تھا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار صحابہ کے ذریعے ان کے خزانے اس امت کو ملنے والے تھے۔ اس سے مراد وہ چیز، اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مال کی ریل پیل دیکھی تو وہ صحابہ کی غربت کو یاد کیا کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ ہمیں آخرت میں ملنا ہے اللہ نے دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ اور پھر وہ فرمایا کرتے تھے، بخاری مسلم دونوں حدیث ہے، یہ ساری حدیث میں نے ڈسپلے کرائی ہیں، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں۔ یہ ویڈیو ہے، اس میں یہ ساری میں نے نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ، آخری خطبات میں سے ایک، آپ کی وفات سے 1 مہینہ پہلے، جو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے۔ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو آخری دفعہ منبر پہ اسی دن دیکھا تھا جب غزوہ احد کے شہداء پہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی، قبرستان میں آپ کے لیے منبر لگایا گیا اور وہ خطبہ آپ نے قبرستان میں دیا، اور کہا مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ تم پہ دنیا کے مال کے دہانے کھول دیے جائیں گے اور پھر تم اس کی محبت میں گرفتار ہو کر ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو وہ ساری احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو اس وقت فوت ہو گئے ان کی محنتوں کے پھل ہم کھا رہے ہیں، یعنی جو اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا وہ خزانے تم ان کو استعمال کر رہے ہو۔ یہ الفاظ ہیں بخاری مسلم، لہذا کوئی بھی حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی۔ یہاں پر ان خزانوں سے مراد وہ ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اللہ کے نبی کو 9 معجزات وہ ڈیمانڈ کرتے تھے، کیوں نہیں دیے گئے؟ کہ ان کے لیے کوئی باغ ہوتا جس میں نہریں رواں ہوتی تو یہ اس طرح کا خزانہ انہیں مل جاتا، آسمان پہ چڑھتے اور ہمارے سامنے کتاب لے کے نازل ہوتے۔ تو یہ وہ ساری کے سارے یعنی دنیا کی جو منفعت کی چیزیں ہیں وہ اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ کے پاس وہ سب کچھ کیوں نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم فرما دو میں ایک بشر ہوں، ایک رسول ہوں، اور معجزات اللہ کے پاس خاص۔ یہاں بھی خزائن سے مراد وہ تمام معجزات، وہ ڈیمانڈز ہیں جو کافر رکھتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیں کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ بالکل واضح ہے۔ احمد بریلوی صاحب باقی لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھ دیتے ہیں نہ میں خود سے غیب جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے، لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونے والا اس کا علم ہے، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے یہ آپ کو کس نے بتایا؟ قرآن میں تو آیا کہ میں غیب نہیں جانتا، وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے۔ سورہ جن میں آیا یہ، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے 179 نمبر آیت میں فرمایا وَلَكِنَّ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اپنے رسولوں میں سے اللہ چن لیتا ہے جن کے اوپر یہ غیب کی خبریں کھولتا ہے۔ پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول کے اوپر۔
تو یہ غیب کا عقیدہ ہے لیکن اللہ کے بتانے کا، لیکن جہاں پہ نہیں بتایا گیا وہاں نہیں۔ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، اے نبی تم سے یہ پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں تو فرما دو کہ اس کے علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ پوچھتے ہیں وہ وعدے کا دن کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تو اللہ کے نبی کو وہ جھٹلا رہے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتاؤ کب آئے گی قیامت۔ اب اللہ کے نبی کی عزت سٹیک پہ ہے، ہونا تو چاہیے کہ میرے نبی کو کہیں یہ جھوٹا نہ کہہ دے تو میں تاریخ اور سن بتا دوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، قل انما العلم عند اللہ، اے نبی تم فرما دو اس کا علم اللہ کے ساتھ ہے، وانما انا نذیر مبین، اور میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں کھلا ڈر سنانے والا۔ وہ اکثر پوچھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی آپ فیتا لے کے نبی کا علم غیب ناپتے ہیں۔ بھئی ہم نہیں ناپتے، جب قرآن بار بار کہے کہ قیامت کا علم نہیں دیا گیا اور ہم قرآن کی بات کو ریپیٹ کریں تو اس میں ناپنے والی کون سی بات ہوگی ہے؟ یعنی یہ آپ ہمیں ٹونٹ نہیں کروا رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ٹونٹ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو دیا وہ ہم مانتے ہیں، جو نہیں دیا وہ نہیں مانتے۔ باقی یہ کہنا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ نقص تصور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم الغیب نہ دے، تو یہ آپ کی نظر میں ہی نقص ہے، اللہ کے نزدیک تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے تو واضح فرما دیا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اے نبی تم فرما دو کہ نہ میں غیب جانتا ہوں، ان سین چیزوں کو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں جو سورہ لقمان کے اینڈ میں آئی وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ کی غیب کی کنجی ہیں۔ اب ان میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو، مثلا اس میں ایک چیز آئی کہ کسی کو نہیں پتا وہ کس زمین میں مرے، لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے زمین پہ لکیریں کھینچی اور فرمایا کل یہاں پہ جو ہے وہ عتبہ کی لاش ہوگی، یہاں پہ ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں پہ شیبہ کی لاش ہوگی، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ واللہ ہم نے ان لاشوں کو اگلے دن انہی جگہوں پر پایا۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتا دی تھی۔ مسند احمد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے حضرت حسین ابن علی کو اٹھایا ہوا ہے اور زاروں کے تار رو رہے ہیں، مولا علی حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمگین کیا؟ تو فرمایا ابھی بھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور اس کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا، اور پھر انہوں نے میری خاطر ایک ہاتھ یوں مار کے کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے دکھائی۔ اب نبی علیہ السلام کو یہ غیبی خبر کسی کے موت کے بارے میں دے دی تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے، پیغمبروں کے بعد نہیں، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے میری وفات کے بعد غیب کی خبروں میں اب صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا کہ مبشرات؟ فرمایا خواب، اور خواب بھی تب غیبی خبر ہوں گے جب آپ اس خواب کو اسٹیبلش ہوتا ہوا دیکھ لیں۔ یعنی دنیا میں ایک شخص کوئی خواب دیکھتا ہے، جب تک وہ واقعہ ہو نہیں جاتا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچا خواب ہے، سچی غیبی خبر ہے؟ اور رہ گیا آخرت کا معاملہ، وہ تو کنفرم ہو ہی نہیں سکتا جب تک آخرت میں پہنچ نہ جائیں یا دنیا میں کوئی پیغمبر اسے ویریفائی نہ کر دے۔ جس طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے، ام العلا ایک بوڑھے صحابی تھے عثمان بن مظعون، ان کی خدمت کیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی جب میت پہ آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کہہ دیا اے عثمان تیرے لیے اللہ کے حضور جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے، جنتیں ہیں، اور تیرا عمل اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، جو مطلب ایک دعائیں وہ دے سکتی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پاس کھڑے تھے، آپ نے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ تمہارے ساتھ اور خود میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ میرے کے الفاظ بھی ہیں جی۔ تو ام العلا کہتی ہیں میں حضور کی اس بات سے اتنی غمگین اور ڈر گئی کہ آندہ میں نے عہد کر لیا کہ میں کسی شخص کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں پاس کروں گی۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی جنتی چہرہ، جی سدھے لگتا ہے نورانی چہرہ، لوگ اپنی طرح سے جنتیں بانٹ رہے ہیں۔ پھر کچھ دنوں بعد ام العلا نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک چشمہ یا پانی دکھایا گیا، تو نبی علیہ السلام سے جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ عثمان کا عمل ہے، یعنی واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عطا فرما دیا۔ لیکن اس سے پہلے حضور نے فرمایا نہ مجھے پتا ہے نہ تمہیں پتا ہے،
اور وہ خواب کی تعبیر نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. اگر اللہ کے نبی موجود نہ ہوتے تو ہم اس خواب کی تعبیر بھی نہ جان سکتے. تو اس بات کو سمجھیں، یہ اتنا کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے. لوگ خوابوں کے اوپر پورا دین کھڑا کر کے بیٹھے ہوئے. اور یہ تو سورہ احقاف میں بھی ہے، نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یہ اسی کانٹیکسٹ میں جو تم مجھ سے معجزات مانگتے ہو یا عذاب ڈیمانڈ کرتے ہو، یہ مجھے نہیں پتا، یہ اللہ کا ڈیسیژن ہے کہ کب کوئی معجزہ دکھانا ہے یا کب عذاب آنا ہے. رسولوں کا انکار کرنے کے عوض جو عذاب آتا تھا، عذاب استیصال. تو علم الغیب کے حوالے سے بہت زیادہ کنٹروورسی ہے مسلمانوں کے اندر. ایک طرف لوگ کیٹاگوریکل ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف لوگ جو ہیں وہ ثابت کرتے ہوئے وہ کتنا آگے چلے جاتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مسلم میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. مسروق تابعی کہتے ہیں کہ میں حجرہ عائشہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا ہوں. اما عائشہ حجرے میں اندر ہیں، پردے میں ظاہر ہے، وہ بڑا لاڈلا شاگرد تھا مسروق، اور ان کی کنیت تھی ابو عائشہ. انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بھی عائشہ رکھا ہوا تھا. بخاری مسلم دونوں میں، صحیح مسلم میں تو تفصیل کے ساتھ ہے. حضرت عائشہ ایک دن تھوڑی فرینک ہوئی اور کہا بیٹا جو بھی 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی کہے نا تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے. اور پہلی بات یہ ایسی کی کہ پکڑ کے یعنی سمجھ لیں مسلمانوں کی اکثریت کا عقیدے اکھاڑ کے پرے پھینک دیا. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، سیدہ عائشہ کے 5 عقیدے. سیدہ عائشہ والے عقیدے آج امت میں بڑے کم لوگوں کے. انہوں نے کہا جو کوئی یہ کہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. لو جی کام ہی ختم. تو وہ مسروق کہتے ہیں اماں میری بات سنیں، میں اس پہ آرگومنٹ دیتا ہوں، آپ ٹھنڈے دل سے میری بات سنیں. انہوں نے کہا جی جذباتی نہ ہو، میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر انہوں نے سورہ نجم کی آیات پڑھی تو اما عائشہ نے کہا کہ میں اس امت میں پہلی ہوں جس نے ان آیات کے بارے میں اللہ کے نبی سے خود پوچھا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے. لیکن آج تک نہ دیوبندیوں کو صبر آ رہا ہے، نہ بریلویوں کو صبر آ رہا ہے، نہ شیعہ کو صبر آ رہا ہے. اگر اہل حدیث ایسی بات کریں کہتے ہیں اہل حدیث گستاخ رسول ہے. پھر اما عائشہ بھی اہل حدیث تھی اور انہوں نے اپنی بات نہیں کی، اللہ کے نبی سے پوچھا ہے. احمد بریلوی صاحب سے جب ان احادیث کے بارے میں پوچھا گیا احکام شریعت میں تو انہوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ جو ہے نا انہوں نے جو نفی کی ہے نا وہ ان آنکھوں سے دیکھنے کی ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر دل کی آنکھوں سے دیکھنا مراد وہ خواب میں دیکھنا ہے وہ ہم مانتے ہیں جامع ترمذی، لیکن وہ شب معراج کا کلیم کرتے ہیں. ہاں اللہ اور نبی کی ملاقات ہوئی ہے شب معراج، اور ملاقات کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہوتا، ملاقات ہوئی ہے. کہتے ہیں جی اگر اللہ نے اپنے پاس بلایا تھا اور اپنی زیارت بھی نہیں کرائی تو پھر بلایا کیوں سی؟ سر قرآن نے بتا دیا کہ ہم نے اس لیے آپ کو سیر کروائی تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. جنت دکھائی، سدرۃ المنتہا دکھایا، جہنم دکھا دی، پیغمبروں سے ملاقاتیں کروائیں. یہ تھوڑی چیزیں تھی خام خواہ اپنی طرف سے. پھر انہوں نے کہا دوسری بات کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ دین کا حصہ بیان کر دیا کچھ چھپا لیا تو اس نے بھی اللہ پہ جھوٹ باندھا. پھر سورۃ المائدہ کی انہوں نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو اللہ نے وحی کیا ہے آپ کی طرف، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق نہ ادا کیا. یہ آیت پڑھ کے اما سیدھا استدلال ہی قرآن کی آیات سے کرتی ہے. انہوں نے کہا اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے پیغام نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق نہیں ادا کیا، لہذا جو یہ کہتا ہے نا کہ حضور نے کوئی خاص بات خاص لوگوں کو بتائی باقی امت کو نہیں بتائی ہے تو یہ اللہ کے اوپر اور اللہ کے نبی پہ جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی دین بتا کے گئے ہیں. پوری تصوف کھڑی ہے اس کے اوپر. اما عائشہ نے ونڈ کے پر ماری ہے صوفیت کہ جی وہ دین سینہ بہ سینہ چلتا ہے، کتابوں میں سارا دین نہیں ہوتا. جن کا دین کتابوں میں نہیں ہوتا وہ یہی کہتے ہیں، ہمارا تو سارا دین کتابوں میں ہے. اور اللہ کا شکر ہے اگر آپ کا دین کتابوں کو سپورٹیو بھی ہوتا تو ہم مان لیتے. آپ کتاب کے بالکل الٹ بتائیں اور سینہ بہ سینہ. میاں
تو پھر ہم یہی کہیں گے نا آپ کو، ہم بزرگ